ہمارے علاقے میں جب کوئی فوت ہوتا ہے تو پہلے 3 دن اس کی قبر پر دھواں لگاتے ہیں. اس کی وضاحت فرماتے ہیں. وضاحت کیا ہے جی؟ بدعت ہے، اس طرح کی تو کوئی چیز ثابت نہیں ہے. قبر پہ جا کے آپ دعا کریں، وہ سنت ہے. دفنانے کے فوراً بعد کریں. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ جب بھائی کو دفنا چکو تو قبر کے سوالات میں استقامت کے لیے دعا کرو. اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً جب آپ قبرستان جائیں گے تو دعا کریں گے، جو صحیح مسلم میں ہے: السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. یہ دعا ہے، یہ آپ کریں اور اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات کریں. نماز میں بھی دعا کریں. یہ کام ہے کرنے کے. باقی یہ دھوئیں دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نہ وہاں پر آپ کرائے کے جو حفاظ لے جاتے ہیں قرآن پڑھانے کے لیے ان کا کوئی فائدہ ہے. بلکہ ہمارے تو جہلم کے قبرستان میں آج کل انہوں نے رات کو ٹیپ ریکارڈر چلایا ہوتا ہے اور مردوں کو سنا رہے ہیں ترجمے والا قرآن. مردوں کو رات کے وقت ادھر کوئی نہیں ہوتا. وہ بائی چانس ایک دفعہ مجھے جانا پڑا تو آواز آ رہی تھی. میں نے پوچھا اور کہا جی پوری رات چلتا رہتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں اس کے ذریعے مردے کو تخفیف ہوگی. اس مردے کو جس نے پوری زندگی خود قرآن ترجمے سے کھول کے نہیں پڑھا، اب مرنے کے بعد اس کی قبر کے اوپر ترجمے والا قرآن چلا رہے ہیں کہ اندر جا کے شاید اسے کوئی فائدہ ہو جائے. تو اللہ سے ڈر جائیں. اس طرح کچھ نہیں ہونا. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ واقعہ سنایا تھا کہ خلیفہ ہارون رشید کے دور میں ایک دانا شخص تھے، بہلول دانا مشہور تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ بازار میں کھڑے تھے تو کسی نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ موت سے پہلے پہلے اللہ کی طرف رجوع لے آؤ، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن یہ بازار کے لوگ میری بات نہیں سن رہے. کچھ دنوں کے بعد اسی شخص نے انہیں قبرستان میں پایا تو پوچھا کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر کھڑے ہو کر عبرت حاصل کر رہا ہوں کہ اب یہ تو مان گئے ہیں لیکن وہ نہیں مان رہا. یعنی یہ تو مان گئے ہیں، انہوں نے اپنی آخرت دیکھ لی ہے لیکن اب وہ نہیں مان رہا. پہلے میں ان کو کہہ رہا تھا کہ وہ مان رہا ہے، اس کی طرف رجوع لاؤ، تو یہ نہیں مان رہے تھے. اب مرنے کے بعد یہ مان گئے، اب وہ نہیں مان رہا. کیونکہ جو آخرت میں چلا گیا واپس تو نہیں دنیا میں آ سکتا. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، آج کے دن ہم نے تمہاری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے ہیں. دیکھ تیری نگاہ کتنی تیز ہے، سب کچھ تجھے نظر آ رہا ہے. تو آخرت میں تو سارے مان جائیں گے. اور ہم نے یہ آیت سورہ قاف کی اینکوں کے کورز کے اوپر لکھ کے لگائی ہوئی ہے کہ آج کے دن ہم نے تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا تو دیکھ تیری نگاہ کتنی تیز ہے. بس یہی ترجمہ دیکھا کسی نے اور پکڑ کے یہ ایک بدعت چل پڑی. آپ کو پورے پاکستان میں جہاں کہیں یہ اینکوں کی دکانیں نظر آئیں گی یا ہاسپٹل نظر آئیں گے آنکھوں کے، تو اس کے بعد یہ آیت لکھی ہوئی ہوگی. حالانکہ اس آیت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس نظر کے ساتھ. اللہ نہ کرے کہ اس قسم کی کسی کی نظر تیز ہو. یہ تو مجرمین کے بارے میں آ رہا ہے کہ آج کے دن ہم نے تیری نگاہوں سے پردہ ہٹا دیا تو آج تیری نظر بڑی تیز ہے. اب تجھے نظر آ گئی نا آخرت، دنیا میں تو انکاری تھا. یہ مطلب تھا اس آیت کا. اور اس کو انہوں نے، لوگ تو اس کا دم بھی کرتے ہیں پھونک پھونک کے. وہ میری دادی ماں بھی دم کیا کرتی تھی. میں کہے پڑھو مطلب دی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جس کانٹیکسٹ سے بیان ہوئی ہے، توبہ توبہ، اللہ نہ کرے اس طرح کی کسی کی نگاہ تیز ہو. دنیا میں ہی تیز کر لیں. اس سے پہلے کہ وہ ماننے سے انکار کر دے اس کی مان لیں.